إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، رمضان کے مہینے کی آمد ہے، مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا، عظمتوں والا۔ سلف صالحین کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ جب وہ رمضان کے روزے رکھ لیتے تو 6 مہینے تک یہ دعائیں کرتے تھے: یا اللہ یہ روزے قبول کر لے۔ اور جو بقایا 6 مہینے ہوتے تھے اس کے اندر وہ حضرات یہ دعائیں کیا کرتے تھے: یا اللہ یہ رمضان کے دن ہمیں پھر نصیب فرما، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ عبادات ہیں جو ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اور ایسی عبادات ہیں کہ عام دنوں کے اندر انسان غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں دیکھنے میں آیا ہے نیک لوگ اور نیک بن جاتے ہیں، اور جن حضرات اور احباب میں کمی یا کوتاہی ہوتی ہے وہ اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کر کے اچھے انسان بن جاتے ہیں، اللہ کہ کوئی بد نصیب ایسا ہو تو ہو جس کی طبیعت میں تبدیلی نہ آئے۔ یہ آیا ہی تبدیلی کے لیے ہے۔ تو آج مختصر سے وقت میں ہم جلدی سے رمضان المبارک کے کچھ مسائل لیں گے تاکہ ہمارے روزے درست اور صحیح ہوں، اور کچھ چیدہ مسائل ہمیں بعد میں لوگوں سے پوچھنے نہ پڑے کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ کہ رمضان کا چاند ہے۔ رمضان کے چاند کا جب سرکاری طور پر اعلان ہو جائے اس وقت ہمارا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، اور رمضان کا چاند ہمارے ملک کے اندر بڑا شاندار سسٹم ہے۔ یہ 3 ادارے بیک وقت دیکھتے ہیں، کیونکہ اب رمضان ہے تو علماء پہ گولہ باری ہونی ہے، اور کچھ لوگوں نے طوفان بدتمیزی بھی کھڑا کرنا ہے۔ جیسے کل پرسوں کسی نے کہہ دیا ان کو تو چاند نظر نہیں آتا۔ چاند 3 ادارے پاکستان میں دیکھتے ہیں، محکمہ موسمیات ہے، ماہرین فلکیات ہیں، اور نیوی والے۔ یہ تینوں محکمے چاند دیکھتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد جو رؤیت حلال کمیٹی کے ممبران ہیں، چونکہ مذہبی مسئلہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں طلاق اور نکاح کے مسئلے عدالتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اس لیے لوگ علماء کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے، اور اس کی نزاکت اور حساسیت کو حکومت وقت ہمیشہ جانتی ہے۔ یہ 3 ادارے جب اپنی رپورٹیں مرتب کرتے ہیں، اپنی شواہد اور اپنی گواہیاں دے دیتے ہیں، جو ان کا سسٹم ہے،
اور بڑا ہی شاندار سسٹم ہے۔ پاکستان کا جو چاند دیکھنے کا سسٹم ہے یہ دیگر ممالک سے بڑا ہی شاندار اور جاندار ہے۔ یہ تینوں حضرات، تینوں کمپنیاں، نیوی ہو گئے، ماہرین فلکیات ہو گئے، محکمہ موسمیات والے ہو گئے، یہ اپنے اپنی جب گواہیاں پہنچا دیتے ہیں یہ اعلان کر دیتے ہیں چاند نظر آ گیا۔ گورنمنٹ کی طرف سے چاند نظر آنے کا اعلان ہو گیا، الحمدللہ ہم چاند رکھیں، روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ نیت کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ شریعت کے تمام اعمال، آپ نے اسلام فرماتے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور روزے کے اندر بھی پھر نیت کرنی پڑے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، فرمایا جو طلوع فجر سے پہلے پہلے، فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اب روزے کی نیت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے؟ اللہ کے بندے یاد رکھیں، شریعت کے اندر عبادات چند ایک کے علاوہ، حج عمرے کے علاوہ باقی نیتیں دل سے ہوتی ہیں۔ نیت دل کے ایک فعل کا نام ہے، نیت ان حرکات و سکنات کا نام ہے جو میں ادا کرتا ہوں۔ مثلا نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت روزے کی یہ ہوتی ہے کہ میں دل میں سمجھ کے سو جاؤں کہ آج رات میں نے 3-4 بجے اٹھنا ہے، میں اپنے اہل خانہ کو کہوں جلدی سو جاؤ بھی صبح روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہے۔ میں اپنا موبائل پہ الارم لگا دیتا ہوں، یہ میری نیت ہے۔ میں کیلنڈر دیکھ لیتا ہوں کہ صبح اتنے بجے تک اذان ہو جانی ہے، یہ نیت ہے۔ اور گھر کے اندر جو ہماری بیگمات، مائیں، بہنیں کھانا پینا پکاتی ہیں نا، یہ ساری نیتیں ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم اٹھتے ہیں جلدی میں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، جا کے کھانا پکڑتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ ساری ہماری نیتیں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہمارے ہاں الفاظ بڑے رائج ہیں، کیلنڈروں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ خود ساختہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے اوپر غور کریں، ان الفاظ کے معنی کے اوپر غور کریں، ترجمے کے اوپر غور کریں، تو پتہ چلتا ہے نہ ہمارا پہلا روزہ ہوتا ہے نہ ہمارا آخری روزہ ہوتا ہے۔ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، غدن عربی زبان میں کہتے ہیں کل کو، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ جو پہلے رمضان کو یہ کہتا ہے کہ میں رمضان کے پہلے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، اس نے 1 تاریخ کا روزہ چھوڑ کے دوسرے کی نیت کر لی، اور اس نے پھر آخری تاریخ کا روزہ چھوڑا، فرض کرے 29 کا رمضان ہے، اس نے 29 رمضان کو یا 28 رمضان کو کہہ دیا میں کل کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، ہماری شریعت میں تو عید کے دن کا روزہ رکھنا ویسے ہی غلط اور منع ہے۔ اس اعتبار سے زبان سے نیت نہ کی جائے، یہ جو ہم سارا کچھ کرتے ہیں نا یہ نیت ہے۔ اور اگلا مسئلہ آتا ہے سحری کھائیں، اس میں سستی اور کمی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے برکت والا کھانا کہا ہے، غدائے مبارک، فرمایا یہ برکت والا کھانا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں کہ سحری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں السحور برکۃ فلا تدعوہ، کہ سحری نہ چھوڑا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب برکت اس کے اندر 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو برکت یہ ہو سکتی ہے ہم سحری کھاتے ہیں، اللہ خوش ہو کر ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں ہر طرح کی برکتیں نازل فرماتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور دوسری برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کھانا پینا کھا لیتا ہے، اس کے جسم کے اندر توانائی ہوتی ہے، اسے نقاہت اور کمزوری محسوس نہیں ہوتی، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے، سستی اور کمی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ لیکن یہ کھانی کب ہے؟ یہ کھانی اذان ہونے سے پہلے پہلے ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے ہے، اس کے بعد اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کہے جی ہم 10 منٹ لیٹ اٹھے تھے، 15 منٹ لیٹ اٹھے تھے، پھر ہم نے اٹھ کے کھا لی، بس بے ختم، جب وقت گزر گیا چیز ختم ہو گئی۔ ہاں ایک گنجائش شریعت نے رکھی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کوئی اذان سنے وَالْإِنَاعُ عَلَى يَدِهِ، اور کھانا اس کے سامنے ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈنڈیاں نہیں مارنی، اللہ تعالیٰ سے فراڈیاں اور چکر نہیں کھیلنے، وہ سارا کچھ جانتا ہے، ثواب تباہ ہو جانا، سارا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مستقل ایک روٹین بنا لیں کہ ہم جان بوجھ کر 3 منٹ پہلے کھانا شروع کریں، 4 منٹ پہلے کھانا شروع کریں، اور ہم کہیں جی حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے ہو جب تک مکمل نہ کرو، چھوڑنا نہیں، یہ مجبوری کی وجہ سے کہا گیا ہے۔
عام روٹین کیا ہم نے بنانی ہے؟ 10 15 20 منٹ پہلے جتنی دیر کے اندر ہم کھانا کھا لیتے ہیں نا، اتنی دیر پہلے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اچانک آنکھ کھلی ہے، کھانا شروع کیا تھا، لقمے توڑ رہے تھے، ادھر سے اذان ہو گئی ہے، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر کھانا مکمل کرو۔ اس لیے میں یہاں گزارش کروں گا، ہمارے ہاں جو اعلانات ہوتے ہیں نا، 2 منٹ رہ گئے ہیں کھانا پینا ختم کر دیں، 3 منٹ رہتے ہیں کھانا پینا ختم کر دیں، ان کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوران اذان بھی اگر کھانا کھا رہے ہو اپنا کھانا مکمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں اگلی چیز یاد رکھنی ہے، رمضان کا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور رمضان کے روزوں کا ثواب کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے۔ میں صرف ایک چیز ذکر کروں گا جس کے ساتھ تعلق ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، کچھ چیزیں آگے بھی لینی ہے۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے جب اس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، بیمار نہ ہو، صحیح بھی ہے، تندرست بھی ہے، وجہ بھی کوئی نہیں ہے، جان بوجھ کے کھانا کھاتا ہے، پی لیتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے، اس بندے کی پھر روزہ رکھ کے بھی معافی نہیں ہوتی۔ جو جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے یا چھوڑتا ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں روزہ رکھے تو اس کی معافی ہو جائے گی، روزہ اسے رکھنا پڑے گا، لیکن اس کی معافی کیا ہوگی؟ اس کی معافی یہ ہوگی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی غلطی سے کھا یا پی لیتا ہے، اس بندے کے روزے پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نسیٰ وہو صائم او شرب فلیتم صومہ، فرمایا جو بندہ بھول کے کھا لے یا پی لے اپنا روزہ مکمل کرے، اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے پلایا ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، مراد اللہ نے اس کو بلایا ہے، وہ بھول گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے، ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ جو کھا پی رہا ہے نا اسے روکنا نہیں ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو منع کرنا ہے۔ ہمارے ہاں حضرات یہ مشہور کرتے جو کھا پی رہا ہے نا، چونکہ اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اللہ اس کو پلا رہا ہے، لہذا ہمیں اسے منع نہیں کرنا چاہیے، حضرات یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، میں جو برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، زبان سے منع کرے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی ہونے کی وجہ سے بے شک وہ معذور ہے، اسے کچھ کہا نہیں جائے گا، لیکن اس کو غلطی سے روکا جائے گا۔ اور اگلی بات جو میں نے عرض پہلے کی تھی اس کی تھوڑی سی تفصیل، کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن بسا اوقات روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے، یا بسا اوقات روزے کے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ یہ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، جال سازی کرنا، چوریاں کرنا، چکاریاں کرنا، مکاریاں کرنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، لوڈو کھیلنا، تاش کھیلنا، یہ ہم لوگ کس لیے عام طور پر کر لیتے ہیں؟ رمضان المبارک کے دنوں میں وقت گزاری کے لیے۔ اللہ کے بندو، رمضان کا وقت ان چیزوں سے نہیں گزارنا، رمضان کا وقت جن چیزوں سے گزارنا ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے یا کسی اور جمعے میں عرض کر دوں گا، لیکن ایسا کرنے والا اچھی طرح یاد رکھے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ان چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، بے شک روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا سرے سے روزے کا ثواب ہی نہیں ملنا انسان کو، یا انسان کا جو روزہ اس کے ثواب میں کمی آ جانی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، اور جھوٹی حرکتیں فضول حرکتیں نہیں کرنا چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معنی اس کا یہ ہے اس کو پھر روزہ رکھنے کا ثواب کوئی نہیں ملتا۔ اس لیے جہاں ان چیزوں سے گریز کرنا ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہاں ان چیزوں سے بھی گریز کرنا ہے جو روزے کی صحت پہ اور روزے کے ثواب پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگلی ہماری جو مختصر سی گفتگو ہے وہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا کیا رخصتیں عنایت فرمائی ہیں۔ انسان کو رخصتیں بھی ہیں، کچھ طبی رخصتیں ہیں، کچھ سفر کی رخصتیں ہیں کہ مسافر آدمی کے لیے رخصت ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب مسافر جو روزے دار ہوتا ہے اس مسافروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے لیے اگر روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتا ہے، دوسرا مسافر وہ ہے جس کے لیے بہتر ہے سفر میں روزہ نہ رکھے، تیسرا مسافر وہ ہے جس کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے، اور زبردستی اس سے روزہ توڑوایا جائے گا۔ پہلا مسافر جس کے لیے روزہ رکھنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، جائز ہے، وہ رکھ سکتا ہے، وہ بندہ جو نفلی روزے کثرت سے رکھتا ہے۔
یا وہ بندہ جو صحت مند ہے اور اس کو پتہ ہے میرا سفر تھوڑا ہے، میں آرام سے اس کو کور کر لوں گا، وہ بندہ روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو نفلی روزے کثرت سے رکھتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ بھی لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے سفر میں۔ اور دوسرا مسافر وہ ہے جو مستقل روزے نہیں رکھتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو پریکٹس نہیں ہے بھوکا پیاسا رہنے کی، عین ممکن ہے کہ اس کی صحت روزے کے دوران خراب ہو جائے، اس کے لیے بہتر ہے روزہ چھوڑ دے۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کے لیے روزہ رکھنا بالکل ممنوع ہے، غلط ہے، وہ بندہ جو بیمار ہے اور سفر کر رہا ہے یا دوران سفر بیمار ہوتا ہے، تو اس کا روزہ اگر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے روزے عصر کے بعد توڑوائے تھے، بعض صحابہ کی طبیعتیں خراب ہو گئی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گرمی کے پیش نظر ان کے روزے زبردستی توڑوائے تھے کیونکہ وہ بیمار ہو رہے تھے۔ تو ایسا بیمار جو بعض لوگ کہتے ہیں میری میں 50 سال سے روزے نہیں چھوڑے، 60 سال سے روزے نہیں چھوڑے، اللہ کے بندوں قوت تھی، توانائی تھی، اللہ رب العالمین نے توفیق دے دیا، ٹھیک ہے کر لیا۔ اب اللہ نے توفیق نہیں دے دی تو اکیلے روزے رہ گئے ہیں بھائی، 60 سال سے کتنے ایسے کام تم کیا کرتے تھے اب نہیں کر پا رہے ہو۔ تو اس لیے ایسا بندہ جو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے، اہل خانہ کو چاہیے زبردستی اس کا روزہ توڑوائیں۔ اور اسی طرح حاملہ عورت اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے گی، لیڈی ڈاکٹر سے یا ڈاکٹر سے مشورہ کرے کیا ان ایام کے اندر روزہ رکھنا میرے لیے درست ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو پیٹ میں بچہ ہے ماں کھائے گی تو وہ کھائے گا، جو پیٹ کے اندر اس کی غذا وہی ہے جو ماں کی غذا ہے، وہ کھائے گا تو وہ کھائے گی تو وہ آگے اسے کچھ ملے گا۔ اپنے ڈاکٹر سے معالج سے مشورہ کرے اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرے۔ پہلا دوسرا مہینہ ہو پھر شاید گزارا ہو جائے، لیکن جو زیادہ 5واں 6واں 7واں مہینہ 8واں 9واں مہینہ یہ تو عورت کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو بھی رخصت ہے۔ ایسے ہی مرضعہ دودھ پلانے والی جو فیڈ کروا رہی ہیں بچوں کو، ان کے بچے اگر چھوٹے ہیں، فرض کریں 1 مہینے کا 2 مہینے کا ہے، اس سے تو فیڈ کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے۔ بچے کی عادت ہے فیڈ کرتا ہے، چند سیکنڈ کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، 1 منٹ کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، 20 منٹ بعد پھر شور کرتا ہے۔ اب وہ ماں کھائے گی تو دودھ بنے گا، لہذا یہ بھی اپنے معالج سے مشورہ کر لے یا اپنے احوال دیکھ لے، خود دیکھ لے کہ میرے بچے کو کیا ضرورت ہے۔ اور دودھ پلانے کے بعد اگر وہ روزہ رکھ کے کمزوری محسوس کر رہی ہے، ایسی خاتون کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن جن حضرات کا میں نے عرض کیا رخصتیں ہیں انہوں نے بعد میں روزوں کی قضا بھی دینی ہے۔ اور اسی طرح چلتے چلتے تھوڑے سے طبی مسائل ہلکے سے لے لیتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ خون دینا روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں خون دینے کی بھائی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے پوری بوتل دی جاتی ہے، پورا بوتل دی جاتی ہے انسان کو، آپ کو پتہ ہے بوتل دینے کے بعد ٹھیک ٹھاک کمزوری محسوس ہوتی ہے اور انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ نقاہت آتی ہے۔ تو جو بندہ کسی کو جو ہے وہ بوتل دیتا ہے اس سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی اگلے روزوں کو سیو کرنے کے لیے، ان کو قائم کرنے کے لیے جوس پیے، جیسا کہ انار کا جوس کہتے ہیں، مٹن کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ اسی وقت روزہ توڑ لے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، بعد میں قضا ادا کرے۔ لیکن ایک دوسرا خون دیا جاتا ہے، ایک انجیکشن دیا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے، جیسے اپنے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا وہ ٹیکا لگتا ہے، وہ سرنج لگتی ہے، سرنج کے اندر وہ خون نکالتے ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اگر کوئی انجیکشن صرف نکلواتا ہے خون کا، وہ بندہ روزہ نہیں توڑے گا الحمدللہ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی غذائی ٹیکے نہیں لگوانے، ٹیکوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ٹیکا ہوتا ہے ٹیٹنس کا ٹیکا، اس طرح کے ٹیکے جو قوت مدافعت نہیں بڑھاتے، وہ صرف جراثیم کش ہوتے ہیں۔ جراثیم کش ٹیکے لگوانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بعض ٹیکے غذائی ٹیکے ہوتے ہیں جن کے اندر کھانا ہوتا ہے باقاعدہ، ان کے اندر وہ ڈاکٹر ٹیکہ ہی ان کو جو ہے وہ لیکوڈ کی شکل میں غذائیں جو ہے وہ انسان کے معدے میں ڈالتی ہیں تاکہ اس کا معدہ مضبوط ہو اور جسمانی اعضائے غذائی ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی کان کے اندر ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں، آنکھ کے اندر ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن ناک کے اندر ڈراپس ڈالنے ہیں تو بڑے احتیاط سے ڈالنے ہیں، حلق کے اندر نہ جائے۔ یہ کان اور آنکھ ان کی نالیاں گلے سے نہیں ملتی ہیں، لیکن یہ ناک کی نالی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں سیدھی گلے کے اندر جاتی ہے۔ یہ سیدھی گلے، آپ دیکھیں نا ناک میں ڈراپس ڈالیں، ایسے کر کے ہم اگر منہ اوپر کریں اپنا، ہمیں گلے کے اندر کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن کان میں ڈالیں گے، آپ آنکھ میں ڈالیں گے، آپ کو گلے کے اندر کڑواہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے کہ ناک میں کوئی ڈراپس وغیرہ ڈالنا بڑی ہی مجبوری ہے تو اس کو پھر آپ نے وہ بہت زیادہ اوپر نہیں کرنا ہے، بہتر ہے پرہیز کریں۔ اور آخری گزارش ہے
یہ افطاری کے حوالے سے سائرن کا انتظار نہ کیا کریں، اذان ہو جائے کسی کی بھی ہو جائے بس ٹھیک ہے، بلکہ ایک دفعہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اذان بھی نہیں ہوئی تھی، ٹائم ہو گیا تھا، آپ علیہ السلام نے پہلے افطاری کروائی تھی، بعد میں جو ہے وہ اذان ہوئی تھی۔ اور ایک اور مسئلہ چلتے چلتے یاد آ گیا، ہمارے ہاں مشہور ہے فدیہ دیا جائے، فدیہ دیا جائے مسکین کو، اس کا روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس کے بدلے میں روزے رکھوائے جائیں۔ اللہ کے بندو، قرآن میں احادیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے فدیہ دینا ہے اس کو آپ نے روزے بھی رکھوانے ہیں۔ کیا پتہ جو مسکین مجھے فدیہ دینے کے لیے ملے وہ بیچارہ خود اتنا بیمار ہو کہ روزے ہی نہ رکھ سکے، تو اس کو میں نے دھکے سے روزے رکھوا کے مارنا ہے؟ وہ مسکین کی شرط ہے، کوئی مسکین ہو اسے حضرات تعاون فرمائے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے وہ روزے رکھ لے، آپ نے اپنا ذمہ ادا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔